نمل از قلم نمرہ احمد۔ آپ نے 7 سال پہلے مجھے قید میں ڈالا تھا، وہ ہلکا سا بولا اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وقت چند لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا، اس کا سانس پھر سے تھم گیا، مگر اب یہ دمہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو ایک دفعہ پھر بہنے لگے۔ وہ سیدھا ہو گیا، نظریں چرا کر اس کو سونے کی تاکید کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ واپس صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے تہخانے میں بتی اور پنکھا ہنوز چل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، ٹوٹی کی ٹپ ٹپ سب سنائی دے رہی تھی۔ حنین اسی طرح بے سود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روئی تھی، بس بھویں بھینچے بیٹھی رہی اور بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم اٹھی، تیزی سے اوپر آئی۔ گھر خاموش اور ساکن تھا۔ وہ کچن میں آئی، اسٹینڈ سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر سبزہ رات کی اس پہر خاموش پڑا تھا۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، شاید 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ تیز قدموں سے گھاس پر چلتی آگے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ وہ کھڑی کتنی ہی دیر اس قصر کو دیکھتی رہی، پھر کنارے پہ لگی درختوں تک آئی، ایک درخت کے قدموں میں بیٹھی اور زور زور سے اس کے تنے پر چاقو مارنے لگی، ضرب در ضرب، ضرب در ضرب، نفرت سے، غصے سے، شوق سے۔ حنین آواز پر چونک کر گردن اٹھائی۔ خاور موبائل پر بات کرتا اسی طرف آ رہا تھا، پھر فون رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فارس صاحب کو پتہ ہے تم ادھر ہو، وہ خفا ہوں گے۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہ درخت زہر لگنے لگا ہے، دل چاہتا ہے اسے ایک ہی ضرب لگا کر گرا دوں۔ میں یہی سوچ کر چھری لیے گھر سے نکلی تھی، مگر میں غلط تھی۔ ایک ٹکڑے میں ذبح کر دینے سے تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا، کیوں نہ بار بار کاٹا جائے، 1000 ٹکڑوں میں۔ اف 10 ایجز۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اسے سائلنٹ کیا۔ انگریزی فلمیں کم دیکھا کرو اور اب جاؤ، فارس صاحب نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جاؤ شاباش اندر۔ تھینک یو خاور۔ وہ رکی، الجھن سے شانے اچکائے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکارا کروں؟ صرف نام سے پکارنا برا لگتا ہے، اور ریلیشن شپ ٹائٹل سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ کرنل خاور۔ تم مجھے کرنل خاور کہہ سکتی ہو۔ اوہ یس، آپ ایکس ملٹری ہیں نا، یاد آیا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرنل خاور، ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے۔ وہ سر کو خم دیتا مڑ کر جانے لگا تو حنا نے پکارا، کرنل خاور، آپ کی فیملی ہے؟ خاور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میری والدہ، میری بیوی اور… ذرا رکا، چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ میرا بیٹا۔ گڈ۔ اذیت سے مسکرائی۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ وہ مڑ گیا تو حنین بھی گھر کی طرف واپس آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ مگر خشک تھیں۔ انا پرست تو ہم بھی غضب کے ہیں، لیکن تیرے غرور کا بس احترام کرتے ہیں۔ رات جانے کس پہر بارش ہوئی تھی کہ صبح طلوع ہوئی تو موسم خوشگوار اور ابر آلود تھا۔ زمر نے کروٹ بدلی، نیند ٹوٹی تو آنکھیں کھولیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا۔ کھڑکی سے روشنی اندر چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کی آنکھیں بدستور جل رہی تھیں۔ اسی طرح کروٹ کے بل لیٹے، لحاف کاندھے تک تانے، ہلکا سا پکارا، فارس۔ وہ چونک کر مڑا۔ راؤنڈ نیک کی شرٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی اسٹریپ بند کرتے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر۔ وہ رکی، آواز خراب گلے جیسی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ تھا مجھے استھما ہے؟ مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، اسی لیے۔ اسٹریپ کا بکل بند کرتے ہوئے وہ اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ کیا کل کچھ ہوا تھا؟ آپ صرف دمے کی وجہ سے ایسے نہیں رویا کرتی۔ زمر نے تھوک نگلا، ذرا سا بدقت مسکرائی۔ مجھے سعدی یاد آ رہا تھا اور میں اس سے 4 سال تک تعلق نہ رکھنے پر
گرتی تھی، اب بھی ہوں، بہت گرتی ہوں فارس۔ گلا پھر سے روندھا۔ وہ مل جائے گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر گھڑی دیکھی، میں چلتا ہوں، آپ آرام کیجیے گا۔ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ اسے عجیب وقت پر عجیب سوال یاد آ رہے تھے۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اور فارس غازی تو اکثر ایسی باتیں کیا ہی کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے اتنا درد نہیں ہوا تھا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل رات کے لیے شکریہ۔ اس نے محض سر کو خم دیا اور مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ پھر زمر کو غور سے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، کچھ بدل گیا ہے، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیدار اہل قافلہ سونے کے دن گئے، ہوشیار آگ سے ہے جنگل گھرا ہوا۔ چند گھنٹے مزید گزرے تو وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ بڑے ابا کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ نیچے کشن رکھ کر نیم دراز حنین نظر آ رہی تھی۔ وہ ادھر آئی، دروازہ بند کیا اور کاؤچ پر آ بیٹھی۔ دونوں نے خالی ویران نظروں کا تبادلہ کیا۔ میں نے پین سے وہ فلم مٹا دی ہے، اس کو 7 مختلف جگہوں اور CDs میں محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ تم کیسی ہو؟ حنا نے شانے اچکائے۔ میں شاکڈ ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ زمر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور حنا چھت کو۔ میں شروع میں فارس کو اچھا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں۔ میں شروع میں ہاشم کو برا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں۔ زمر نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ میں نے اس پر بالکل اعتبار نہیں کیا، اور میں نے اسی پر اعتبار کیا۔ حنین چھت کو دیکھتے میکانکی انداز میں بول رہی تھی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی حنا، اور میں صرف اسی کو سنتی رہی زمر۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا حنین، مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا زمر۔ میں نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا حنا؟ میں نے اس کا یقین کیوں کیا پھپھو؟ پھر حنین نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور یاس سے اس کو دیکھا، جو رات والے مرجی کے لباس میں اداس سی کاؤچ پر ننگے پاؤں بیٹھی تھی۔ ناک کی نتھ کی چمک مان تھی۔ حنین کو احساس ہوا وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھی، مرر امیج، جو ہو بہو ایک سا ہونے کے باوجود دائیں اور بائیں سے الٹا ہوتا ہے۔ فارس ماموں نے کیا کہا جب آپ نے ان کو بتایا؟ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ حنین ایک دم اٹھی، سوگ جیسے ٹوٹا۔ اوہ گاڈ، آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ میں اس کو نہیں بتاؤں گی۔ کیا مجھے بتانا چاہیے؟ حنین بالکل چپ ہو گئی۔ ماموں ہاشم کو گولی مار دیں گے۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لیکن اس ویڈیو سے وہ سمجھ جائیں گے کہ سعدی بھائی کارداس کے پاس ہی ہیں، اور وہ اس دفعہ صرف ان کو ایکسپوز کرنے یا مالی نقصان پر بس نہیں کرے گا، وہ ان کی جان لے لے گا۔ میں ساری رات سوچتی رہی ہوں حنین، یہ ڈاکٹر ایمن یا نیاز بیگ یا جسٹس سکندر نہیں ہیں، یہ ہاشم کاردار ہے۔ فارس کا ان سے تعلق ہے، وہ پاگل ہو جائے گا اور سب خراب ہو جائے گا۔ اس کا دل اسے کنٹرول کرنے لگے گا، اور ایسے میں وہ غلطی کر بیٹھے گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سعدی نے کہا تھا مجھے اسے ہاشم پہ شک ہے، میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ میں نے فارس کی زندگی برباد کر دی حنا۔ حنین اس کے قریب آئی، اس کے قدموں میں بیٹھے، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ہر چیز بہترین طریقے سے پلان کی تھی۔ آپ نے اپنی صحت کھوئی تھی، آپ کے ابا کو فالج ہو گیا تھا، آپ اور کیا کرتی؟ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ نے سنی تھی، پھر اپنی گواہی بھی واپس لے لی تھی۔ آپ نے ان کو جیل نہیں بھیجا۔ یہ سب کرنل خاور اور ہاشم کاردار نے کیا۔ میری طرح خود کو الزام دے کر مایوسی کا شکار مت ہوں، مجھے دیکھیں۔ وہ بے چارگی سے شانے اچکائے بولی، مجھے لگتا تھا میں بہت روؤں گی، مگر میں نہیں روئی۔ میرے اندر کی آگ میرے آنسوؤں کو سکھا چکی ہے۔ مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ کل میں خنجر لے کر ان کے گھر گئی، سوچا جو سامنے آئے گا اس کو قتل کر دوں گی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہم
یوسف خاندان، ہم ان سے ہر دفعہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یوسف بن کر سوچتے ہیں، کاردار بن کر نہیں سوچتے، اور شادی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کاردار بن کر سوچنا ہوگا۔ زمر نے اسبات میں سر ہلایا، نم آنکھیں رگڑیں۔ ہم فارس کو ابھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ کاردارز نے ہمارے ساتھ ناٹک کھیلا اتنے برس، اب اداکاری کرنے کی باری ہماری ہے، اور ہم سے اچھی اداکاری وہ نہیں کر سکتے۔ حنین انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ زمر بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ فارس ماموں کو اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ کو ان کی بے گناہی پر یقین ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین، میں بہت گلٹی ہوں، مجھے نہیں لگتا میں کبھی دوبارہ لاء پریکٹس کر سکوں گی۔ میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے میں فارس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں زمر یوسف ہوں تو میں سرنڈر نہیں کر سکتی۔ حنین نے اسبات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ پھپھو، ہم کیوں بے وقوف بن گئے؟ ہم اتنے جینیس لوگ، اتنے اسمارٹ لوگ، کارداز کو پہلے ہی دن سے کیوں نہیں پکڑ سکے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ حنین، ہم جتنے اسمارٹ ہو جائیں، کوئی ہم سے زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے، اور کبھی آپ ان سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم صرف انسان تھے، خدا نہیں تھے۔ ہم دلوں کے حال نہیں جان سکتے۔ وہ ہمارے اتنے اچھے، اتنے مینرڈ اور ملنسار سے رشتہ دار تھے۔ رشتہ داروں پر کون شک کرتا ہے ہنا؟ فی الحال ہمیں ان سے زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی ہوں گی۔ ہم ان کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے اور ہاشم کو ایسی سزا دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارے ساتھ کیا۔ حنین ایک دم اٹھی۔ چاکلیٹ کھائیں گی؟ کچھ دیر بعد اس کمرے میں جھانکو تو ہنا پاؤں لمبے کیے نیچے کشن پر لیٹی تھی اور زمر اوپر صوفے پر لیٹی تھی۔ دونوں اپنی اپنی چاکلیٹ کا ریپر کھول رہی تھیں۔ فرش پر گولڈن گول چاکلیٹس کا یہ بڑا سا ڈبہ کھلا پڑا تھا اور ارد گرد 10-20 گولڈن ریپر بکھرے ہوئے تھے۔ آدھا ڈبہ ختم ہو چکا تھا۔ زمر نے ایک ریپر گول مروڑ کر کے نیچے اچھالا اور چاکلیٹ چباتے ہوئے ایک دم ہنسنے لگی۔ میں واقعی 4 سال پہلے ایک ریکارڈڈ کال سے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا میں فارس کی روح کو قتل جیسے جرم سے بچا رہی ہوں۔ حنین نے ہنستے ہوئے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اور ہاشم اور اس کی بوٹاکس کی ماری ماں 22 مئی کی صبح ہمارے گھر آ کر بولے، ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ ہا ہا ہا۔ زمر ہنستی جا رہی تھی۔ اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ حنین کے ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور میں ہاشم کو میسج کرتی رہی۔ وہ سارے میسج بھائی کو پڑھاتا ہوگا کہ دیکھو میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زمر بھی ہنستی جا رہی تھی۔ اور ہاشم میرے ہاسپٹل بلز پے کرتا ہے جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ حنین کے ہنستے ہنستے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں سیم منہ بسورے بیٹھا تھا، اندر چاکلیٹ کا ڈبہ کھایا جا رہا تھا۔ وہ وہی تھا جو ہنا نے بہت پیار سے سیم کو برتھ ڈے پر تحفے میں دیا تھا اور آج اتنے ہی پیار سے اس کی الماری سے نکال لیا تھا۔ تبھی فارس اندر داخل ہوا۔ ابا کو سلام کر کے سیم کو پکارا، تمہاری پھپھو اٹھی تھیں؟ ہاں، وہ اسٹڈی میں ہیں حنین کے ساتھ۔ تم جلدی آ گئے بیٹا، ابا کو حیرت ہوئی۔ زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں لے کر جاؤں گا تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جائیں گی۔ سیم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہیں وہ اور کٹو بالکل ٹھیک ہیں۔ فارس نے غور سے اسے دیکھا اور ساتھ آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پھپھو کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ تمہیں آج پتہ چلا؟ مگر صرف سوالیہ ابرو اٹھائے۔ میری تمام چاکلیٹس لے لیں، اب اندر بیٹھی ہیں اور ہنستی جا رہی ہیں۔ میں ایک دفعہ اندر گیا تو وہ کٹو کہتی باہر جاؤ، ہم اس وقت بہت دکھی ہیں۔ یار ماموں، دکھ میں دونوں میں ساری چاکلیٹ کھا گئی ہیں۔ فارس نے اچنبے سے بند دروازے کو دیکھا، پھر اٹھ کر دستک دی۔ ہنا نے دروازہ کھولا۔ جج والی ویڈیو مل گئی ہے ہمیں، دیکھیں اور آپ بھی انجوائے کریں۔ مسکراتے ہوئے پین اس کی طرف بڑھایا۔ فارس کی نظریں پیچھے صوفے پر دراز عمر تک گئیں۔ وہ چاکلیٹ کھولتے ہوئے مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔
استغفر اللہ، وہ خفقی سے بڑبڑا کر پین لیے اوپر چلا گیا۔ ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچ آئے، قاتل سے آئے ہیں۔ یہ چند دن بعد کا قصہ ہے۔ رات ہارون عبید کے گھر بھی ویسی ہی سیاہ اتری۔ ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد شاہانہ طرز کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں۔ سربراہی کرسی پر ہارون برجمان تھے اور دائیں ہاتھ پر بیٹھی جواہرات سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ رات کی مناسبت سے سیاہ لباس میں ملبوس تھیں۔ گردن میں سیاہ نگوں اور ہیروں سے جگمگاتے نیکلس پر انگلی پھیرتی مسکرا کر ہارون کی بات کا جواب دے رہی تھیں۔ جواہرات کے دائیں ہاتھ آبدار بیٹھی سر جھکائے چاولوں میں سست روی سے چمچ ہلا رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر جواہرات کو بھی دیکھ لیتی۔ ان نگاہوں میں ناراضگی تھی، پوز قسم کی ناراضگی۔ تبھی آبی کے موبائل پر پیغام آیا، ڈاکٹر نوید آبدار، 2 کیسز مزید آئے ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں، انٹرویوز ارینج کرا دوں؟ وہ ایک دم خوشی سے جی شیور لکھنے لگی۔ آبی، دفتن جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا، تم اس روز ڈنر پر نہیں آئیں، ہاشم تمہارا پوچھ رہا تھا۔ آبی فوراً سنبھل گئی، ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں پارٹیز اور ڈنر پر نہیں آیا کرتی، میں ہاشم سے معذرت کر لوں گی۔ اتنے سال بعد دوبارہ سے شہر موو کرنا تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ آبدار نے شانے اچکائے، مجھے سارے شہر اچھے لگتے ہیں، کراچی میں چند سال رہنے سے وہ بھی اچھا لگنے لگ جائے گا۔ ہاشم میری کالز کا جواب نہیں دے رہا جواہرات، ہارون نے گلہ کیا۔ وہ جب سے واپس آیا ہے اپسیٹ ہے، تم کچھ دن کے لیے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو تو اچھا ہے ہارون۔ اور اس بات پر فارمر سا قہقہ بلند ہوا۔ آبی جبرن مسکرائی اور سر جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ دفتن نظر سرکے کی بوتل پر پڑی۔ سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ احتیاط سے ان کو دیکھا۔ جواہرات ہارون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اور یہ چائنیز قسم کا کمپنی کا کیا مقصد ہے؟ ہاشم اور تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ آبدار نے سرکے کی بوتل اٹھائی۔ بوتل چھوٹی تھی مگر اس پر کوئی ٹیگ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گلاس میں تھوڑا سا ڈالا، پھر مصروف سے انداز میں جواہرات کے واٹر گلاس میں انڈیلا، اسے پورا بھر دیا۔ وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ قدرے فاصلے پر کھڑے ملازم نے بے بسی سے آبدار کو دیکھا، مگر آبی کی ایک گھوری اور وہ چپ ہو گیا۔ آبدار نے معصومیت سے بوتل بند کر کے پرے رکھ دی اور بہت سنجیدگی سے کھانا کھانے لگی، مگر لبوں پر مسکراہٹ مسلسل آ گئی۔ دفتن اجازت طلب کر کے احمد اندر داخل ہوا۔ آبدار نے چونک کر سر اٹھایا، پھر خفگی سے اسے اور پھر ہارون کو دیکھا۔ بابا، کیا ڈنر ٹیبل پر بھی کیمپین مینیجر کا ہونا ضروری ہے؟ احمد کو میں نے ہی بلایا تھا، لاؤ پیپرز دو۔ احمد نے مؤدب سے انداز میں پیپر بڑھایا تو انہوں نے اینک ناک پر جماتے ہوئے دستخط کیے۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ احمد شفیع، تمہیں ہارون کے لیے میں نے ریکمنڈڈ کیا تھا، امید ہے تم نے ان کو مایوس نہیں کیا ہوگا۔ احمد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا، گویا شکریہ ادا کیا۔ پھر ڈیوٹی پہ کھڑی فلپین میڈ کو مخاطب کیا، سوزین پلیز مسز کاردار کا واٹر گلاس اٹھا لو، اس پر ڈسٹ ہے، گلاس بدل کر لاؤ۔ آبدار نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ سوزین کا انتظار کیے بغیر ہی خود ہی گلاس کو اٹھا کر اسے پکڑانے لگا۔ آبی کی آنکھوں میں تلملاہٹ ابھری۔ احمد اسے دیکھے بغیر کاغذ لیے واپس پلٹ گیا۔ وہ معذرت کر کے پیچھے آئی۔ سنو احمد شفیع، لان میں تیزی سے چلتی آئی اور ناراضگی سے اسے پکارا۔ احمد تسلی سے مڑا، جی، میرے ملازموں کی ہمت بھی نہیں کہ میری ڈائننگ ٹیبل پر مداخلت کریں، تو آپ کو کس نے اجازت دی کراکری ہٹانے کی؟ مس عبید، ہم دونوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے۔ ایک کڑوا گھونٹ پی کر ذرا سا کھانس کر مسز کاردار یہاں آنا ترک نہیں کریں گی۔ اگر کچھ خراب ہوگا تو آپ کا اور آپ کے والد کا رشتہ۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ مجھے فارسی میں گالیاں ذرا اونچی دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ اپنے دوست کی جگہ تمہیں مرڈر ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آج پھر وہ کسی سیف سادی واک سے واپس آیا تھا۔ نوازش، لیکن وہ صرف مسنگ ہے، امید ہے زندہ ہوگا۔ وہ جو خفگی سے اندر جانے لگی، رکی تو تاوان نہیں مانگا کسی نے؟
نہیں، مگر وہ نیسکام کا سائنسدان تھا، تھرکول میں کام کرتا تھا۔ ایسا بندہ بذات خود بہت قیمتی ہوتا ہے، تو یقیناً اس کو مقید رکھ کر اس سے قیمتی معلومات نکلوائی جا رہی ہوں گی۔ خیر، یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ اور آبدار عبید، جو احمد شفیع پر فاتحہ پڑھ کر جانے لگی تھی، محض انسانی ہمدردی کے لیے چند سوال پوچھ لیے تھے، ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہہ رہے ہو وہ تھرکول کا سائنسدان تھا اور اسے کسی نے کہیں چھپا رکھا ہے؟ دل زور سے دھڑکا۔ اوکے، میں اب آفس جا رہا ہوں، آپ ڈنر مکمل کریں۔ اور آبدار عبید وہیں گمسم کھڑی رہی۔ ایک لمحے نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ لمحہ الہام کا لمحہ تھا۔ یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے۔ اس رات انیکسی کے تہ خانے کی ساری بتیاں جل رہی تھیں اور اس چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ فارس اور ہنا کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ زمر میز سے ٹیک لگائے کھڑی حنین کو بتا رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے پچھلے 3.5 ماہ میں اس گن کے تمام خریداروں کا پتہ کیا، مگر بے سود۔ جائے وقوع کے آگے پیچھے CCTV کیمرے چیک کروائے، مگر ہر جگہ سے ریکارڈنگ صاف ملتی ہے۔ ایمبولینس، ایئر ایمبولینس، پرائیویٹ ڈاکٹر، شادی کے ہر ممکنہ دوست ایک سے ہم ملے، وہ بتائی جا رہی تھی اور حنین سن رہی تھی۔ کیا جنگ میں جانے والے اور پیچھے رہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ خود کو ہاشم میں مصروف رکھ رہی تھی تو یہاں کوئی راتوں کو جاگ جاگ کر ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاشم، اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی 10 ایجج کرش نہ تھا کہ حقیقت معلوم ہونے پر دل سے نکل جاتا۔ وہ ہنسی خوشی رہنے لگتی۔ وہ تو مرض عشق تھا اور آج بھی پہلے ہی کی طرح جان لیوا تھا۔ فارس دیوار پر لگی جج کی تصویر دیکھ رہا تھا جب ہنا نے پکارا، آپ کو ہسپتال یوں جلانا نہیں چاہیے تھا۔ فارس نے سوالیہ ابرو اٹھائے، آپ کو ان دونوں میاں بیوی کو اندر لاک کر کے ہسپتال جلانا چاہیے تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بہت دن بعد، شاید بہت سالوں بعد، اس نے مڑ کر ہنا کو دیکھا اور ہنا کا موڈ اچھا تھا۔ پھر آگے ہو کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی، اسے کام سمجھایا۔ تم یہ کر لو گی؟ شیور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ زمر کافی بنانے جا رہی تھی، آج پوری رات جاگ کر ہر چیز فائنل کرنی تھی۔ جاتے جاتے رکی، ہنا تمہارے لیے کریم ڈالوں؟ جی بالکل، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ زمر بھی مسکرا کر سر ہلاتی چلی گئی۔ فارس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، دوسری حنین پر، پھر ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا تبصرہ کیا، کسی کی بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چمک کر بولی، کسی کو جلن ہو رہی ہے؟ واٹ ایور، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حنین مسکرا کر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صد شکر دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ اوپر زمر کچن میں کافی بناتے ہوئے ندرت سے باتیں کر رہی تھی، معمول کی باتیں۔ کھڑکی سے قصر کی پشت اور ہاشم کی بیلکنی دکھائی دیتی تھی۔ زمر نے رخ بالکل موڑ لیا۔ کم از کم اگلے کچھ دن تک وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، ورنہ خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی خود کو تیار کرنا تھا، مضبوط کرنا تھا ایک لمبی اداکاری کے لیے۔ ہر ایک سیاہ شاخ کی کمان سے جگر میں ٹوٹتے ہیں تیر، جتنے جگر سے نوچے ہیں، اور ہر ایک کا ہم نے تیشہ بنا لیا۔ 2 ہفتے بعد جب ستمبر دم توڑ رہا تھا اور حبس اور گرمی کافی حد تک کم ہو چکی تھی، انیکسی پر شام پھیلی تھی، فارس اپنے کمرے کے باتھ روم میں مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ ریزر سے آہستہ آہستہ شیونگ کریم وائپ کر رہا تھا۔ ایک وائپ، دوسرا وائپ، ایک جگہ ہلکا سا کٹ لگا تو وہ رکا، انگلی سے خون کی ننھی بوند کو چھو کر دیکھا، آنکھوں میں وہی سرد مہری تپش تھی۔ میں نے تمہیں اپنے چیمبر میں صرف اس لیے بلایا ہے فارس غازی، تاکہ تم وہاں تماشا نہ کرو۔ وہ میز کے سامنے ہتھ کڑی میں کھڑا تھا اور میز کے پیچھے کھڑے جج کپ میں ٹی بیگ کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب کہو جو تم نے کہنا ہے اور پھر خاموشی سے غائب ہو جاؤ۔ وہ ساتھ میں سوچ رہا تھا۔ فارس نے پلیٹ رکھا اور ٹوٹی کھولی، جھک کر ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا، چہرے پر ڈالا۔ ٹھنڈا پانی چہرے کو دھوتا، کچھ چھینٹے آئینے پر بھی گراتا گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بے گناہ ہوں،
یہ فیصلہ میرا کیس سننے کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ صرف اتنا چاہتا ہوں میرا کیس سنا جائے۔ ہر 14ویں دن کسی قربانی کے جانور کی طرح مجھے کورٹ لا کر ریمانڈ میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ 6 مہینے سماعت نہیں ہوتی۔ ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کو میز پر رکھے وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، تاریخ ملے تو پروسیکیوٹر نہیں آتا، کبھی جج غائب ہو جاتا ہے، کبھی ہڑتال ہو جاتی ہے۔ میں 2 سال سے 14 دن کی امید پر جیل میں معلق ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے باہر نہیں لانا چاہتا، پھر بھی میں سب کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر توڑ کر الفاظ ادا کیے، میرا کیس سنا جائے، ہر ہفتے سنا جائے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہ کیا جائے۔ جج صاحب، وہ آئینے میں دیکھتا پھر سوچتا رہا، اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ 3 2 1 اوپری بٹن کو کاج میں موقعیت کرتے اس کی آنکھوں میں وہی سر سی آگ تھی۔ جج صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے رعونت سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھر رہے تھے، پھر کپ رکھ کر آگے ہوئے، اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگلی دفعہ اگر مجھے پکارنے کی غلطی کی تو مجھے یو آر آنر کہنا، سنا تم نے؟ یو آر آنر، کیونکہ میں ایک عزت مآب عدالت کا آنریبل جج ہوں۔ سینے پر انگلی رکھ کر تکبر سے کہا، میں ایک مین آف آنر ہوں، اگر تم سے بات کر رہا ہوں تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ یو آر آنر، سنا تم نے؟ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں۔ ایک دن میں عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس ہوں گا اور تم جیسے آنر کلرز تب بھی جیل میں سڑ رہے ہوں گے۔ تم مجھ پر رشوت کا کیا الزام لگاؤ گے؟ پیسہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں فارغ غازی، میں جسٹس سکندر حسین ہوں، میں اپنے آنر کے لیے جیتا ہوں۔ وہ اب کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ گرے کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اپنے عکس کو دیکھتے کالر درست کیے، پھر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر اپنی گردن پر اسپرے کی، لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کیں، خوشبو ہر جگہ پھیل گئی۔ تو تم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہو کہ میں مجرم ہوں، اب میری سنو۔ ہتھ کڑیوں والے ہاتھ میز پر رکھے وہ کھڑے کھڑے جج کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں پتہ ہے کون ہوں، میرے پاس وہ گنز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں ایک شکاری ہوں اور میں قبر تک اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہوں۔ اسی لیے یور آنر، تمہیں میں اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے تو کہوں گا ہی، لیکن ایک بات اپنے مالکوں کو بھی بتا دینا۔ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، انہیں کہنا ایک دن فارغ غازی باہر ضرور آئے گا اور اس دن فارغ غازی ہوگا، جج بھی، جیوری بھی اور جلاد بھی۔ پھر سر کو خم دیا، یور آنر۔ فارغ، وہ مسکرائے، جس دن میں سپریم کورٹ کے جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہوں گا اس دن بھی تم جیل میں سڑ رہے ہوگے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد اس نے جج کو کیس سے دستبردار ہونے کی درخواست دے دی تھی۔ جج ہٹ بھی گیا، لیکن سعدی کے ہاتھ ویڈیو لگ جانے کے بعد سعدی نے سارا کھیل ترتیب دیا اور وہی جج دوبارہ اس کیس کی سماعت کرنے لگا۔ فارغ نے آہستہ سے کوٹ کا بٹن بند کیا، عکس میں اپنے پیچھے زمر کو دیکھا جو وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی، اس کی شرٹ کے کالر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹائی کیوں نہیں پہنتے؟ فارغ نے چہرہ موڑ کر انہیں سر تپتی نگاہوں سے اسے دیکھا، کیونکہ ٹائی مجھے پھانسی کے پھندے کی طرح لگتی ہے، اور فارغ غازی تو ایسی باتیں کیا ہی کرتا تھا۔ لیکن آج سے پہلے اتنا درد۔ زمر نے نگاہیں چراتے سر جھٹکا۔ وہ سیاہ ڈریس میں بال ہاف باندھے تیار کھڑی تھی۔ تم تیار ہو؟ پوری طرح، وہ کہتے ہوئے چابیاں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کا بادشاہ شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ہال میں وسیع پیمانے پر ڈنر ٹیبلز لگی تھیں۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز، جج، سینئر وکلاء، پروسیکیوٹرز سب شامل تھے۔ ایک بھورے سوٹ والا شخص جو وکیل نہیں تھا مگر جس طرح آگے پیچھے ہدایات دے رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جو ڈنر بظاہر جسٹس سکندر کی طرف سے ہائی کورٹ کا جج مقرر ہونے کی خوشی میں دیا گیا ہے، اس کا فنڈ کرنے والا یہی امیر آدمی ہے۔ ایک میز پر زمر یوسف کھڑی تھیں، سیاہ لباس اور ہلکی جویلری کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جسٹس سکندر کو مبارکباد دے رہی تھی۔
آپ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ سادی والی تلخی بھلائے کہ یہ تو کچہری کا روز کا معمول تھا۔ وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ جاب ختم ہونے کے بعد کچھ ماہ پرائیویٹ پریکٹس کی تھی، کچھ دن سے وہ بھی چھوڑ دی ہے۔ آج کل ہاؤس وائف ہوں۔ مسکرا کر ساتھ سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے فارس کی طرف اشارہ کیا تو جسٹس صاحب اس کی طرف مڑے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ معلوم پڑتا ہے شکاری نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ گڈ۔ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس کھلے دل سے مسکرایا، بڑھا ہوا ہاتھ تھاما۔ کر تو چکا ہوں، لیکن انسان اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جسٹس صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر اضافہ کیا، یور آنر۔ گڈ گڈ۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ خوشی ہوئی تم سے دوبارہ مل کر۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، اور بہت مبارک ہو آپ کو یور آنر۔ بلا آخر آپ کو وہ سب ملنے جا رہا ہے جس کے آپ مستحق ہیں۔ جج صاحب نے سر کے خم سے شکریہ وصول کیا۔ فخر سے ارد گرد پھیلی تقریب اس عزت اور وقار کو دیکھا جو ہر ایک کی آنکھ میں ان کے لیے تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا شکاری، ایک دن ہم سپریم کورٹ میں ملیں گے۔ فارس ہلکا سا ہنس دیا۔ اور ہاں، تمہارے بھانجے کا افسوس ہوا۔ لگتا ہے اس نے اپنے قد سے بڑے دشمن بنا لیے تھے، مگر تم اپنا خیال کرنا۔ کالر جھاڑے اور آگے بڑھ گیا۔ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بہت سے لوگ منتظر جو تھے۔ طویل میز کے گرد بیٹھے افراد اب اٹھ کر بوفے ٹیبل کی جانب جا رہے تھے۔ دمر اپنی جگہ سے اٹھی۔ چند وکلا حد سماعت میں بیٹھے تھے۔ سو شائستگی سے فارس کو مخاطب کیا، آپ کو کچھ لا دوں؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ وکلا برادری کو یاد تھا وہ مرڈر ٹرائل کے تحت 4 سال جیل میں رہا ہے۔ یہ بھی یاد تھا کہ زمر نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، اور اکثریت کو اس کے گناہ گار ہونے کا یقین بھی تھا۔ لیکن مقدمے، جیل، پیشیاں، یہ اس کمیونٹی میں اتنا عام تھا۔ خود ہر ایک پر اتنے کیسز تھے، اور اتنے کیسز میں اس نے ایک دوسرے کو پھنسا رکھا تھا کہ عام لوگوں کی نسبت ان کو اس بات سے فرق کم پڑتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بوفے ٹیبل تک گئے۔ فارس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے آپ نہ کہا کریں، میں صداقت تھوڑی ہوں۔ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ نہیں مسکرائی، چپ چاپ کھانا ڈالنے لگی۔ وہ ڈل لگ رہی تھی۔ دفتن ایک ویٹر وہاں سے گزرا اور ریموٹ اٹھائے اس نے باری باری ریسٹورینٹ میں لگے ہر ٹی وی اسکرین کا چینل بدلا، ایک مخصوص چینل سیٹ کیا اور آواز اونچی کر دی، پھر سر جھکائے۔ فارس کے قریب سے گزرنے لگا تھا تو فارس نے اس کی جیب میں لپٹے ہوئے نوٹ رکھے اور کاندھے کو ہلکا سا تھپکا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ فارس نے نظر اٹھا کر CCTV کیمرے کو دیکھا جس کا رخ اس طرف نہیں تھا، اور وہ مسکرایا، آج کی شام یور آنر کے نام۔ وہ دونوں واپس طویل میز پر آ بیٹھے تو جسٹس سکندر ان کے سامنے مگر چند کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ وقار سے گردن کھڑی کی اور فخر سے کندھے اٹھا کر وہ بات کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں جسٹس اسید، ایسے مواقع ہر شخص کے کیریئر میں آتے ہیں، لیکن حلال کا ایک لقمہ جو آپ اپنی اولاد کے حلق سے گزارتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ کہہ رہے تھے، اور باقی لوگوں نے ہر شے جاننے کے باوجود بھی سر دھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے شیر کا ایک دن۔ فارس نے مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ جسٹس صاحب اپنا فقرہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ زمر نے کانٹا زور سے پلیٹ میں گرایا تھا۔ او گاڈ! چہرہ موڑے وہ اتنا اونچا بولی کہ چند لوگ اسے دیکھنے لگے، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ٹی وی اسکرین کو دیکھا، اور ریسٹورینٹ کے اس ہال میں 3 ٹی وی اسکرینز نصب تھیں۔ یہ بڑی بڑی صاف اور واضح اسکرینز تھیں، اور سب لوگ اب مڑ مڑ کر ان پر چلتی نیوز دیکھ رہے تھے۔ نیوز کاسٹر حسب معمول حلق پھاڑ پھاڑ کر اونچا اونچا کہہ رہی تھی، یہ ویڈیو کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پر پوسٹ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی وائرل ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ویڈیو میں موجود سیاہ کوٹ والے شخص کی شناخت ہائی کورٹ جج جناب جسٹس سکندر حسین شاہ کے نام سے ہوئی ہے، اور ریسٹورینٹ میں سناٹا چھا گیا۔ جسٹس سکندر ہاتھ میں گلاس پکڑے سن سے گردن اٹھائے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔
HD क्वालिटी की साफ और वाज़ेह वीडियो, जिसमें स्टडी टेबल के सामने एक कुर्सी पर OCP साहब नजर आ रहे थे और तेज तेज कागज पर कुछ लिख रहे थे। इनके सर पर जस्टिस साहब खड़े थे और गुस्से से कुछ कह रहे थे। आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, मगर आवाज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही OCP ने कागज़ और कलम रखा, जज ने जवाब में उसके सर के पीछे खड़े थे, कैमरे में बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे, एकदम OCP की गर्दन में बाजू डालकर इनको जकड़ा और इससे पहले कि वो उनका हाथ हटा पाते, जज ने एक सिरिंज इनके कंधे में गाड़ दी। OCP मज़ाहमत कर रहा था, उसका बाजू हटाते हाथ पांव मार रहा था, लेकिन फिर उसका जिस्म ढीला पड़ता गया, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। जज ने सिरिंज जेब में डाली, कॉलर झटके, OCP का सर कागज़ पर रखा, बाजू दुरुस्त किए जैसे वो लिखते लिखते सो गए हों, और जाने के लिए मुड़ गए। ये एक तवील वीडियो में से काटा हुआ एक नन्हा सा क्लिप था, जिसकी कीमत सादी यूसुफ ने फारस गाजी की बरियत लगाई थी। अब वही क्लिप रेस्टोरेंट में एक नेशनल टीवी चैनल पर चल रहा था और जस्टिस सिकंदर का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। फिर लोग मुड़ मुड़ कर उनको देखने लगे, हैरत, शौक और एक्साइटमेंट। उनका उल्टा रखा मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट होने लगा। डिनर के फंड से जल्दी से वेटर को इशारा किया। वो अब इससे पिछले दरवाजे का पूछ रहा था। जस्टिस सिकंदर एकदम उठे, किसी से भी निगाह मिलाए बगैर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। दो वकला इनके साथ लपके। फारस गाजी ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ गिलास से मजीद एक घूंट भरा और दिलचस्पी से इर्द गिर्द फैली अफरा तफरी देखी। जस्टिस सिकंदर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो नीचे सड़क पर रिपोर्टर्स थे, उनके कैमरे, फ्लैश की चमकती लाइट्स, माइक्स की कतार। परेशान हाल सा मैनेजर कह रहा था, सर हमें नहीं मालूम इनको किसने इधर बुलाया है, लेकिन अंदर टेक लगाए बैठे फारस ने गिलास से आखिरी घूंट भरा। इसके लबों पर सर्द सी मुस्कुराहट हनूस जमी थी। जस्टिस सिकंदर को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वो सर झुकाए जीने उतर रहे थे। ASP आजाद, एक लड़के को गायब करना है, हस्पताल का नाम भेज रहा हूँ, मगर पहले इसका ऑपरेशन होने दो। डॉक्टर तौकीर बुखारी को भी बुला लो, लड़के को जिंदा सलामत निकालना है। वो सोच रहा था। गार्ड्स मीडिया के नुमाइंदों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर यके बाद दीगरे माइक इसके चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या आप इस वीडियो की तस्दीक करते हैं? क्या इंटरमीडिएट बोर्ड के ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल प्रेस की जान लेने वाले आप ही थे? मेरे बस में होता तो उस लड़के को वहीं ख़त्म करा देता, लेकिन दोस्तों के हाथों मजबूर हूँ। अरे नहीं, फिक्र मत करो, किसी को इल्म नहीं होगा, हो भी जाए तो मुतवस्सत तबके के मामूली लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, जाने दो। ASP बहुत देखे हैं मैंने फारस गाजी जैसे। बैकग्राउंड में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो सर झुकाए अपने साथियों के मैयत में हजूम से निकल रहा था। साथी वकला और गार्ड बामुश्किल रिपोर्टर्स के दरमियान से जज के लिए रास्ता बना पा रहे थे। रेस्टोरेंट में खाना भूलकर चाय में गोइयाँ और फिर तब से शुरू हो गए। टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी गई थी। डिनर के फंडर को ठंडे पसीने आ रहे थे। इसके हाई कोर्ट में 13 केसेस फंसे थे और इनको चंद मिनट पहले तक पहिए लग जाने थे, मगर अब बाहर जस्टिस साहब की कार रवाना हुई और ज़रा तूफान थमा तो वो दोनों भी निकल आए। पार्किंग एरिया तक जाते हुए फारस कह रहा था, इस टपनी के मुताबिक सादी ने जज को कह रखा था कि ये वीडियो इसके लॉयर के पास है और उसे कुछ होने की सूरत में वो इसको इंटरनेट पर डाल देगा। अब देखना ये है कि जज को इस स्कैंडल से निकालने के लिए कौन आता है। वो महफूज सा कहता कार का लॉक खोल रहा था। दुमा दूसरी तरफ खामोश खड़ी थी। जज एक मोहरा नहीं था, वो उन लोगों का दोस्त है, सो इसके दोस्त इसको बचाने ज़रूर आएंगे। कोई सियासतदानों में से, कोई वकला बरादरी में से, कोई बिजनेस कम्युनिटी में से और कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से। हम ये देखेंगे कौन कौन इसको बचाने आता है। वो लोग अब बुखला चुके होंगे और वो गलतियां करेंगे। जुमर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लॉक में चाबी रोक कर उसने उसे पुकारा। जुमर ने चौंक कर सर उठाया, गर्दन हिलाई।
میں سن رہی ہوں. اس طرح ہم ان سب لوگوں تک پہنچ جائیں گے. فارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. ہم شادی تک پہنچنے کے اتنے قریب ہیں. انگلی اور انگوٹھے سے 1 انچ کا فاصلہ دکھایا. مگر آپ اتنی ڈل اور بجھی بجھی کیوں ہیں؟ نہیں تو کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کل رات تک آپ بہت ایکسائٹڈ اور خوش تھیں. پھر یاد آیا، صبح آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں. کیا کہا اس نے؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا. مسز زمر، ذہن میں ڈاکٹر قاسم کے الفاظ گونجے. میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ہاں، میں گئی تھی. وہ سانس لینے کو رکی. وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا. جس عطیہ شدہ گردے پر آپ سروائیو کر رہی ہیں وہ ناکارہ ہو چکا ہے. مگر فارس، ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں. میں انتظار کر کے آ گئی. وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی. دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا. میرا مرض مستمر. میں نے ایک سمر کیمپ اٹینڈ کیا تھا اس چھڑی جیسی لڑکی ٹوائلا اسٹینڈسبری کے ساتھ. وہ بہترین ایتھلیٹ تھی. اسے فٹنس کا جنون تھا. جتنی دبلی ہو جائے کم تھا. 1 پاؤنڈ یہاں سے 1 پاؤنڈ وہاں سے. ہرنی کی طرح بھاگتی تھی، مگر پھر وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہی. تب میں نے جانا وہ ایک انوریکسک بیماری تھی. اس بیماری میں اس کی بصارت چھین لی تھی. میں نے نہیں دیکھا ٹوائلا سے زیادہ کسی کو اپنے جسم کے بارے میں اتنا جنونی. ساری زندگی اس نے جس چیز کے پیچھے بھاگتے گزاری، اسی نے اسے تباہ کر دیا. تم کہتے ہو برلن، انتقام تمہارا جنون ہے. میں تمہیں بتاؤں، انتقام جنون نہیں ہوتا. یہ تو ایک بیماری ہے جو دل کو کھاتی ہے اور روح کو زہریلا کر دیتی ہے. دا بلیک لسٹ کے کردار. ریمنڈ ریڈنگ کا مکالمہ. ستمبر کے آخری ایام میں گرمی کم تھی، مگر حبس اب بھی تھا. ایسے میں اس ہسپتال کی اونچی بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے جھانکو تو اندر ڈاکٹر قاسم. بشارت کے کمرے سے زمر بالکل خاموش بیٹھی تھی اور ڈاکٹر قاسم اس کو تعصب سے دیکھ رہے تھے. آپ کو اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. زمر نے نفی میں سر ہلایا. یہ ممکن نہیں. آپ مجھے میرے کڈنی کا بتائیں. کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے؟ بظاہر مضبوط انداز سے پوچھا. زمر، آپ نے 4 سال اس ڈونیٹڈ کڈنی پر گزارے ہیں، مگر یہ پرفیکٹ میچ تھا. آپ نے کہا تھا میری قسمت اچھی ہوئی تو 20 سال بھی گزار سکتی ہوں. ڈاکٹر پر جمی نگاہوں میں کرب بھرا تھا. آئی ایم سوری زمر، مگر پچھلے 3 ماہ سے نہ آپ دوا ٹھیک سے لے رہی ہیں، نہ چیک اپ کے لیے آتی ہیں. پچھلے ہفتے ٹیسٹ کے لیے بھی کہا تھا میں نے آپ کو. ذرا رکے، گہری سانس لی. آپ کی کڈنی تقریباً ختم ہو چکی ہے. مکمل نہیں، تقریباً. کتنے عرصے بعد مجھے نئے کڈنی کی ضرورت پڑے گی؟ جلد از جلد. جتنی دیر کریں گی اتنا مسئلہ ہوگا. کیا آپ نے کسی اور ڈاکٹر کی رائے لی؟ جی، میں ڈاکٹر فاروق احسن کے پاس گئی تھی. ٹیسٹ بھی دوبارہ کروائے. ان کا بھی یہی کہنا ہے. مجھے جلد از جلد ٹرانسپلانٹ کروانا ہوگا. کمرے میں ایک آزردہ سی مسکراہٹ خاموشی آ ٹھہری. کیا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو کڈنی ڈونیٹ کر سکے؟ قدر تعقف سے انہوں نے پوچھا. میں کوئی گیم نہیں کھیل رہی کہ ایک چیز ضائع ہو جائے تو دوسرے سے مانگ لوں. کڈنی ڈونیشن بہت بڑی بات ہے اور میں اپنی فیملی سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتی مزید. وہ اس سوال پر ناخوش ہوئی تھی. اوکے، ریلیکس. انہوں نے اسے تسلی دی. میں ڈونر کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جتنی جلدی اور آرگن ملے اتنی جلدی ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں گے. لیکن آپ نے پہلے کی طرح اب بے احتیاطی نہیں کرنی. میں پھر کہوں گا، آپ اپنی فیملی میں کسی کو راضی کرنے کی. وہ مزید یہ باتیں نہیں سن سکتی تھی. فضا میں موجود حبس اور گھٹن بڑھ گئی، اسی لیے وہ کھڑی ہو گئی. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے. کبھی خواب میں چل رہے ہیں آپ. اسی حبس زدہ دن جب پرندے اکتائے اکتائے اڑ رہے تھے، ایک اور ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں آبدار عبید ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور سامنے بستر پر لیٹے مریض کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی. وہ ایک درمیانی عمر کے صاحب تھے. ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے. نالیاں وغیرہ ہنوز لگی تھیں. چہرے پر نقاہت بھی تھی. پچھلی ملاقات میں آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں.
وہ نرمی اور رسان سے کہہ رہی تھی۔ ویسے تو میں ہیپنوتھراپسٹ ہوں، مگر ایک ریسرچ کے سلسلے میں مجھے آپ کا کیس سننا ہے۔ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں؟ جی، آپ پوچھئے۔ انہوں نے نقاہت سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے، آبدار نے گہری سانس لی۔ آپ کی سرجری کے دوران جواز صاحب، ایک وقت ایسا آیا جب آپ کا دل بند ہو گیا اور آپ کو واپس لانے میں ڈاکٹرز کو 50 سیکنڈ لگے تھے۔ ان 50 سیکنڈ کے لیے آپ کلینکلی ڈیڈ ہو چکے تھے۔ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے پھر اثبات میں سر ہلایا۔ ان 50 سیکنڈ میں کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ جواز صاحب کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ یقین نہیں کریں گی، ٹرائی می۔ وہ مسکرائی۔ انہوں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ اس وقت میری سرجری جاری تھی۔ نشے کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ آوازیں بھی کانوں میں پڑتی تھیں، ڈاکٹر وغیرہ کی۔ پھر میں نے سنا وہ لوگ مجھے لوز کر رہے ہیں۔ ذرا سی افراتفری پھیلی۔ وہ رکے، وہ غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے اچانک سے میری ساری تکالیف ختم ہو گئیں۔ میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ میں اس بارے میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو سر جھٹکا، ایسے جیسے میں کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مندے دقت سے بول رہے تھے، کہ جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں آپریشن ٹیبل پر لیٹا تھا۔ میں نے خود کو اس کے نیچے سے نکلتا محسوس کیا، ہلکا اور آزاد، اور اس کے آگے ایک تاریک جگہ تھی، جیسے کوئی غار یا سرنگ ہوتی ہے۔ میں اس میں سے گزر کر دوسری طرف نکلتا گیا۔ آبدار نے نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے پوچھا، پھر؟ اس غار نما تاریکی سے نکل کر میں نے دیکھا میں اسی آپریشن تھیٹر میں ہوں، مگر اوپر فضا میں تیر رہا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گی، مگر میں نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے ٹیبل پر میرا جسم لیٹا ہے اور ڈاکٹر مجھے مسلسل ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آبدار نے کاغذ کو دیکھے بنا چند الفاظ گھسیٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے یاد کیا۔ میں نے اوپر فضا میں دیکھا اپنے والد کو اور ایک بچی کو جو میرے بچپن میں اسکول میں کرنٹ لگنے سے مر گئی تھی، اور بھی چند فوت شدہ رشتہ داروں کو۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک سرحد تھی، مادی سرحد نہیں، نہ ہی کوئی لکیر۔ وہ بس ایک اندیکھی باؤنڈری تھی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرف وہ لوگ تھے اور دوسری طرف میں۔ وہ مجھے مسلسل واپس جانے کا کہہ رہے تھے، اور میں نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے مڑ سکتا تھا۔ کیا آپ نے وہاں کسی اور کو دیکھا؟ کتنے ہی لمحے وہ کچھ نہیں بولے، پھر اسی طرح بند آنکھوں سے اثبات میں سر ہلایا۔ روشنی، وہ روشنی تھی، مگر ٹیوب لائٹ یا سورج یا چاند کی جیسی روشنی نہیں۔ وہ مختلف قسم کی تھی۔ شاید اس کو نور کہتے ہوں، مگر وہ صرف نور نہیں تھا، وہ نور کا وجود تھا، a being of light۔ آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ کیا اس نے آپ سے بات کی؟ وہ بغور ان کے چہرے کی اذیت دیکھ رہی تھی۔ جی، مگر ایسے نہیں جیسے انسان کرتے ہیں، الفاظ سے۔ پھر بھی مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور یہ کہ مجھے واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں، پھر ہر شے ریوائنڈ ہو گئی۔ میں واپس ہوتا ہوا اپنے جسم میں داخل ہو گیا، بھاری اور وزنی۔ اس وجود کے قریب کیا محسوس کیا آپ نے؟ غیر مشروط محبت، احساس قبولیت، علم کی تڑپ۔ وہ سراپا محبت تھا۔ وہ کون تھا؟ اور کیا یہ صرف ایک خواب تھا؟ نہیں، یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس تھا، NDE۔ سمجھے؟ آپ سمیت دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے گزر چکے ہیں۔ چونکہ آپ کی موت کا وقت مقررہ ابھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے آپ مر کر پھر زندہ ہو گئے۔ قدرے رکی۔ رہی بات کہ وہ کون تھا، تو آج تک کوئی انسان نہیں بتا سکا کہ وہ کون تھا۔ اس تجربے سے گزرنے والے یہود کہتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ مسیح ابن مریم تھے، مسلمان کہتے ہیں
وہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، لیکن مجھ سے پوچھو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نورانی وجود جو مر کر زندہ ہونے والوں کو ملتا ہے وہ کون ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ آپ خوش نہیں لگ رہی، جیسے آپ کو جس چیز کی تلاش تھی وہ آپ کو نہیں ملی۔ آبدار کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام کیجیے۔ اب وہ مسکرا کر الوداعی کلمات کہہ رہی تھی کہ جس ہاتھ میں پتھر کماں میں تیر نہ ہو، کوئی بھی ایسا میرے شہر مہرباں میں نہ تھا۔ قصرِ کاردار کے لاؤنج میں اس صبح کھلی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ شہرین سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شرٹ کے کالر کھڑے کر میز پر رکھی 3 ٹائز میں سے ایک اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پر نظریں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ سفید شرٹ اور خاکی پینٹ میں ملبوس، سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے شہری مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ سونی ہم دونوں کو اپنے اسکول فنکشن میں ساتھ ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ گرے ٹائی نہیں جائے گی اس کے ساتھ۔ وہ آگے آئی اور ہاشم کے ہاتھ سے نرمی سے گرے ٹائی لے کر رکھی۔ بلو اٹھائی۔ ہاشم نے بس مسکرا کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ شہری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیرو کی کمپنی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سنا ہے تم دونوں ہارون عبید کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہو اس کمپنی میں۔ اس کے کالر مزید کھڑے کیے اور ٹائی گردن میں ڈالی، پھر گرہ لگانے لگی۔ تم نے صحیح سنا ہے۔ وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر گرہ کو اوپر تک لائی۔ ہاشم مٹھاس سے پکارا، سعدی کہاں ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، تمہاری بہت دوستی تھی اس سے۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرایا۔ جس گن سے اسے مارا گیا ہے وہ گلاک G41 تھی۔ شیرو کے پاس ہے ایسی گن، انکار مت کرو۔ مسکرا کر اس کے کالر سیدھے کیے، پھر ٹائی کی نوٹ پکی کی۔ کہیں یہ نہ ہو میں فارس کو کال کر دوں۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پن اٹھانے مڑی تو ہاشم نے اپنا موبائل اٹھایا۔ شہری واپس ہوئی تو اس کی ٹائی کو شرٹ کے ساتھ پن کے ذریعے نتھی کیا۔ ہاشم نے نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا۔ تیسری گھنٹی پہ فارس کا ہیلو کمرے میں گونجا۔ ٹائی پن لگاتی شہری نے چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ فارس یار، شہری کو تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے فون کی بیٹری ختم تھی۔ اس کی بات سن لو ذرا۔ اعتماد سے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ شہری کے ہاتھ اس کی ٹائی پن پر جم گئے۔ دم بخود ساکت فارس ہیلو کہہ رہا تھا۔ اس نے بدقت تھوک نکلا، ہاں فارس کیسے ہو؟ زخمی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھتے جبراً مسکرا کر بولی، اکتوبر کے پہلے ویکینڈ پر ہماری ہاؤسنگ وارمنگ ہے، تم آ سکو گے؟ نہیں میں بزی ہوں۔ ذرا توقف سے بولا، اور کچھ؟ نہیں تھینک یو، جلدی سے بولی۔ ہاشم نے فون بند کر کے میز پر ڈالا، پرفیوم اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتے گردن پر چھڑکا۔ فضا ایک دم معطر ہو گئی۔ تمہارے تو الفاظ ہی گم ہو گئے شہری، یقیناً اس لیے کہ تمہارا باپ کا سارا کاروبار میرے اوپر ہے۔ تم نے سنا، میرے اوپر انحصار کرتا ہے۔ رہی شادی کی بات تو اس کو غائب کرنے میں میرا نہیں تمہارا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے فارس کو کچھ کہنا ہوتا تو بہت پہلے کہہ دیتی۔ کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہری نے مرے مرے ہاتھوں سے کوٹ کو سامنے کیا۔ ہاشم نے اس میں اپنے بازو ڈالے اور پھر اسے کاندھوں پر برابر کرتے اسی طرح بولتا گیا، اور جو گن میں نے شیرو کو گفٹ کی تھی وہ G45 تھی۔ اس کا تمام پیپر ورک میرے لاکر میں موجود ہے۔ اگلی دفعہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کوئی بہتر طریقہ ڈھونڈنا۔ بجائے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف گھوما اور مسکرا کر اس کے کاندھے پر لٹکا پرس اتارا۔ بجھے چہرے والی شہری حرکت بھی نہ کر سکی۔ بجائے میرا اعتراف ریکارڈ کرنے کے، پرس سے ریکارڈنگ پر رکھا سیل فون نکال کر اس کے سامنے لہرایا اور دروازے تک آیا۔ فیونا کو بلایا، اس کو چولہے میں جھونک دو۔ فون سیل اس کو تھماتے غصے سے بولا، پھر مڑ کر بت بنی شہری کو دیکھا، اب تم آ رہی ہو یا میں اکیلے جاؤں؟ مجھے تمہاری نئی کمپنی میں شیئرز چاہیے، 33%۔ بمشکل گردن اکڑا کر بولی۔ ہاشم مسکرایا۔ شہری چہرہ اس کے کان کے قریب کیا، میں تمہیں اپنی کمپنی میں 1 پائی بھی نہیں دینے لگا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔
شہری نے تل ملا کر پیر پٹکا۔ ہم پھر بھی اپنے چہرے نہ دیکھیں تو کیا علاج؟ آنکھیں بھی ہیں، چراغ بھی ہے، آئینہ بھی ہے۔ اس صبح حنین اسٹڈی ٹیبل پر اپنی پسندیدہ کتاب درمیان سے کھولے بیٹھی تھی۔ کچھ دن سے وہ اسے باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی اور 88 فصلیں پڑھنے کے بعد، دل پر گناہوں سے لگنے والے زنگ کو سمجھنے کے بعد، بالآخر وہ اس فصل پر پہنچ گئی جس کا اسے انتظار تھا۔ باب 89، مرض عشق کی دوا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پوری توجہ سے وہ دروازہ ڈھونڈا جو قدیم زمانوں میں لے جاتا تھا، اور پھر اپنے سیلف ہائپونیسس کو خود کو غرق کرتے ہوئے پٹ کھول دیے۔ دوسری جانب ایک روشن دوپہر واضح ہوئی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ایک چراہ گاہ پر بکھری تھی، سبزہ ہر سو سبزہ، اور اس زمردی گھاس پر سفید پھولے پھولے سے بھیڑ جا بجا گھاس چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا واقعی دمشق میں اتنا سبزہ تھا؟ مگر کوئی بات نہیں، یہ حنا کی سوچ تھی۔ وہ قدم قدم چلتی آئی اور ایک پتھر پر بیٹھے شیخ کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ اس نے محض اتنا کہا، میں آ گئی ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے میرا علاج؟ شیخ اپنے سفید سرمئی لباس میں بیٹھے تھے، نگاہیں دور چرتے بھیڑوں پر تھیں۔ ہلکا سا بولے، وقف الہوا بھی حسا انتا فلیسلی متاخر انہ ولا من قدم۔ تیری محبت نے مجھے وہاں لاحق کھڑا کیا جہاں تو ہے، اب یہاں سے مجھے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ درست، میں بھی ایسے ہی نقطے پر کھڑی ہوں۔ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ میرا دل جل رہا ہے، میں بے چین ہوں، مضطرب ہوں۔ کیا اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے؟ میرے دل میں یہ مرض مستمر، پرانا، مسلسل چلے آنے والا مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور میں اپنا دل کھو چکی ہوں۔ کیا میں پھر سے اپنے دل کی مالک بن سکتی ہوں؟ وہ گناہ گار ہے، قاتل ہے، پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ مریض محبت کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے لڑکی، کہ کسی شخص کے قبضے سے اپنا دل چھڑانے کے لیے اس کو بھولنا یا اس سے نفرت کرنا ضروری نہیں۔ بھولے بغیر موو آن کیسے کیا جائے گا پھر؟ اس کا علاج کر کے انسان کو چاہیے اس مرض کو یا تو پیدا نہ ہونے دے، لیکن اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ آج میں تمہیں پہلا طریقہ سمجھاتا ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ میں یہ کروں گی تو میرے دل میں مجھے واپس مل جائے گا میرا دل؟ یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کتنے اچھے سے دوا لیتی ہو۔ اس کا دل پھر سے مشکوک ہو گیا، شکوک کا شکار ہونے لگا۔ 700 سال پرانے شیخ کو کیا معلوم؟ موبائل، انٹرنیٹ، آئل کارٹیلز، پاکستان کے ٹرائلز، ان سارے مسئلوں کا جو اسے درپیش تھے، مگر پھر بھی اس نے سننا چاہا۔ شیخ کا پہلا توڑ، غز بصر۔ ہاں، کیا مطلب؟ اسے عربی بھول گئی۔ اپنی نگاہ کو پست رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو، اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ حنین نے حیرت سے ان کو دیکھا جن کی نگاہیں سامنے تھیں۔ بھیڑ چراگاہ میں چر رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، مگر حنا کا دماغ الجھ گیا۔ پست نگاہ کرنے سے کیا ہوگا؟ 10 فائدے، سنو گی؟ شیخ نے مسکرا کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ حنا نے اثبات میں سر ہلایا۔ پہلا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم الہی مان کر ہی پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ حنین مزید توجہ سے سننے لگی۔ دوسرا فائدہ، اس کی نظر جو زہر آلود تیر تمہارے دل تک پہنچا کر تمہارا دل ہلاک کرتی ہے، آنکھ کی حفاظت سے وہ تیر تمہارے دل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ انگلیوں پر گنوا رہے تھے۔ سوئم، نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد اور آوارہ ہوتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ صحیح، وہ بالکل محو ہو کر سن رہی تھی۔ چہارم،
آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ پنجم، نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا سورۃ النور میں اللہ نے قصے بصر کی آیت کے بعد ہی آیت نور پیش کی، کیونکہ دل میں نور نظروں کو حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکلیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ چراگاہ اور اس کے اجلے اجلے بھیڑ، ہر چیز حنین کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ وہ مکمل یکسوئی سے سن رہی تھی۔ بوڑھا استاد کہہ رہا تھا، ششم، تم اللہ کا اصول جانتی ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑ دو، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ تمہیں وہ بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حنین کے دل کی گراہیں کھل رہی تھیں۔ ساتویں چیز، آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی فرشتوں میں بھی وہ سانس لینے کو رکے۔ آٹھویں بات، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ پاتی۔ وہ امیدیں دلاتا ہے، گناہوں کی توجیحات پیش کرتا ہے۔ انسان گناہ کی آگ میں یوں جلتا ہے جیسے کسی بکری کو تندور میں ڈال کر بھونا جائے۔ اسی لیے شہود پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تندوروں میں ڈالا جائے گا۔ اوہ وہ چونکی، یہ جو جہنم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ گناہوں کو سیمبلائز کرتی ہیں، یعنی گناہ اسی شکل کی سزا۔ شیخ نے اسبات میں سے لایا۔ نویں چیز، غض بصر سے دل کو قرآن پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوں ان کے دل اتنے پھنسے اور الجھے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ فراغت ان کا مقدر نہیں دیتا۔ آخری یعنی 10ویں چیز، انہوں نے گہری سانس لی۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول ہے اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے، سو جب اپنی نگاہوں کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ یہ پہلا طریقہ۔ حنین نے کتاب بند کی تو قدیم زمانوں کا فسوں، سبز چراگاہ اور اجلے بھیڑ سب غائب ہو گئے۔ آنکھیں موند کر اس نے کتاب پر سر رکھ لیا۔ وہ صبح شام کھڑکی سے ہاشم کی بالکنی دیکھا کرتی تھی۔ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے اسے ساری خبر تھی، کیونکہ نگاہیں وہاں لگی تھیں۔ یہ نظر ہوتی ہے جو اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ کیا نظر بد والی حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ وہ کسی اور دنیا میں گم سوچے جا رہی تھی۔